میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اور ہم سب میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں، جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں، وہ ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی، ایمانی، اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں، ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں، پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے، اور بعد میں قیامت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ کا مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے، جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے، اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے، تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے، پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے، تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں، جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج، کوئی بیمار، کوئی اچھے صحت مند، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں، ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر، ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے، اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا، دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج، یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں، اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ۔ آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے، وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر، کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے، مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے۔ جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں، خیرات کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے، غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا۔ ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے، اس کو 100% مارکس مل گئے۔ زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے، وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دے گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے، برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے۔ وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا،
اس کو ٹیسٹ ہوئے گا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ نہیں, وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے آپ میں کپائش پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے. جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گے الحمدللہ, فائدہ ہوئے گا تو بھی الحمدللہ, نقصان ہوئے گا پھر بھی الحمدللہ. یہ مومن کی جانچ ہے. تو یہ دولت, غریبی, صحت, اپاہج, دل کی بیماری, یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے. آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا. ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا, کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے. کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا, جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن.